النساء آیات 94 تا 96۔ اے ایمان والوں، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے۔ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے اہل ایمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنی جان سے۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تشریح۔ عرب کے مختلف قبائل میں کچھ ایسے افراد تھے جو اندر سے مسلمان تھے مگر ہجرت کر کے ابھی اپنے قبیلے سے کٹے نہیں تھے۔ ایک غزوے میں ایسا ایک شخص مسلمان کی تلوار کی زد میں آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہہ کر ظاہر کیا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں۔ بعض پرجوش مسلمانوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور محض اپنے آپ کو بچانے کی خاطر السلام علیکم کہہ رہا ہے، مگر السلام علیکم کہنے کی حد تک بھی کوئی شخص مسلمان ہو تو اس پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نہیں، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی مسلمان کا مارا جانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا حادثہ ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس قسم کا اسلامی جوش دکھاتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کی اسلامیت کو ناقابل تسلیم قرار دے کر اس کو سزا دینے پر اصرار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ دنیاوی محرکات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مادی لالچ، کبھی انتقام کی آگ، کبھی اپنے کسی حریف کو میدان سے ہٹانے کا شوق۔ بس اس قسم کے جذبات ہیں جو اس کے باعث بنتے ہیں۔ اگر آدمی کے سینے میں اللہ سے ڈرنے والا دل ہو تو وہ اسلام کا اظہار کرنے والے کے الفاظ کو قبول کر لے گا اور اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے خاموش ہو جائے گا۔ عمل کے لحاظ سے مسلمانوں کے دو درجے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو فرائض کے دائرے میں اسلامی زندگی اختیار کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں اور حرام و حلال کے حدود کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو قربانی کی سطح پر اسلام کو اختیار کریں، وہ خود اسلام کو اپناتے ہوئے دوسروں کو بھی اسلام پر لانے کی کوشش کریں اور اس راہ کی مصیبتوں کو برداشت کریں۔ وہ اسلام کے محاذ پر اپنی جان و مال کو لے کر حاضر ہو جائیں۔ وہ فرائض کی حدود میں نہ ٹھہریں بلکہ فرائض سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیں۔ یہ دونوں ہی گروہ مخلص ہیں اور دونوں اللہ کی رحمتوں میں اپنا حصہ پائیں گے، مگر دوسرے گروہ کا معاملہ بنیادی طور پر الگ ہے۔ انہوں نے ناپ کر خدا کی راہ میں نہیں دیا، اس لیے خدا بھی ان کو ناپ کر نہیں دے گا۔ انہوں نے مصلحتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے مشن میں اپنے آپ کو شریک کیا، اس لیے خدا بھی پرواہ کیے بغیر ان کو اپنی رحمتوں میں لے لے گا۔